نے ویسے تاریخ رقم کی تھی جب ہم نے سینٹ میں سٹنگ حکومت کو شکست دلوایا تھا. ہم مل کے کام کریں تو پنجاب میں ہم بجدار کو بگا سکتے ہیں, وفاق میں ہم عمران کا حکومت کو ختم کر سکتے ہیں, اور عوام کے لیے ایک ایسا حکومت بنا سکتے ہیں جو ان کے مسائل حل کرے. اگر کسی وجہ سے ہمارا اپوزیشن جماعتوں حکومت کو نہیں ہٹانا چاہتے ہیں یا ان کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو میں زبردستی ان کو نہیں لڑوا سکتا ہوں, زبردستی ان سے عدم اعتماد نہیں پیش کروا سکتا ہوں. بس یہ پاکستان کے عوام کو یقین دلا سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی کھڑی تھی, آج بھی کھڑا ہے, اور آنے والے کل بھی ہم ہر کٹ پتلی کو, ہر سلیکٹڈ کو آمنے سامنے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو ہروا بھی, ہم ان کو نہ صرف مقابلہ کریں گے مگر ان کو ہروا بھی. خالد محمود ایک جو پازیٹیو پہلو آپ نے آمدنی کی نشاندہی کی وہ ایک پازیٹیو پہلو ہے سیاست میں, لیکن ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل طور پر کشمیر جو ہے وہ اس سے ڈیمیج ہوا, خاص کر انڈیا نے اس کو جو ہے وہ زیادہ اٹھایا, انڈیا نے اس کا سپورٹ کیا. آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہمیں نقصان ہوا؟ میں سمجھتا ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو, اور کشمیر ایسا علاقہ ہے جہاں کوئی بھی اس کا they should not even be the possibility کہ کوئی دھاندلی کا الزام لگائے. ہم کیوں ان کو یہ موقع دے دیں؟ اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا. ہم تو بہت سے ویڈیوز نکال سکتے ہیں کہ بھارت میں کیا ظلم ہو رہا ہے, بھارت میں کس طریقے سے مینج ہوتا ہے, لیکن پہلے ان کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہوگا. پہلے ان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوگا جو وہ پوری دنیا میں جا کے دکھا کے پاکستان کو نیچا دکھا دیں. وہ پوری دنیا میں دکھائیں گے. آپ کہتے ہو کہ وہ آزاد کشمیر میں رائے شماری کریں گے, آپ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے کشمیر کے کوز کا حل نکالیں گے. دیکھو ان کا وزیر کو, ان کا آزاد کشمیر کا وزیر پھر رہا ہے, وہ پیسہ بانٹ رہا ہے, اور الیکشن کمیشن اور حکومت کچھ کر نہیں رہا ہے. ان کا وزیر جا کے فائرنگ کر رہا ہے. اب دیکھو یہ پاکستان کی اصلیت ہے. جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ وائلنس ہوا, جس طریقے سے پولنگ ڈے پہ جھگڑے ہوئے, بالکل جس کو یہ پاکستان کے لیے ڈیمیجنگ ہے, یہ کشمیر کے لیے ڈیمیجنگ ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی صاف و شفاف الیکشنز چاہتی ہے تاکہ پوری دنیا میں یہ چیزیں پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہو. اور جو اب لیٹسٹ قدم اٹھایا گیا, جہاں ایک کالعدم تنظیم کا آدمی کو, ایک سابق طالبان کے عہدیدار کو آپ علماء الیکشن لڑوا رہے ہو آزاد کشمیر سے, تو آپ بھارت کو موقع دے رہے ہو, آپ پاکستان کے مخالف کو موقع دے رہے ہو کہ یہ بھی وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرے کہ ہم تو کہتے تھے کہ کشمیری تو دہشت گرد ہو. آپ کیوں ان کے بات مان رہے ہو کہ یہ فریڈم فائٹرز ہے؟ یہ دیکھو پاکستان کی ریاستی جماعت کی طرف سے سابق طالبان کے عہدیدار کو لڑوایا جا رہا ہے. تو جو نقصان پاکستان کو, نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کو, پاکستان کی فارن پالیسی انٹرسٹ کو اسی عمران خان کی حرکتوں سے ہوا ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے, ناجائز طریقے سے خان صاحب نے یہ منصب سنبھالا ہے, اس کرسی پر بیٹھا ہے, مگر اب وہ اس کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کرسی کا عزت اور اس ملک کا عزت تو کرے, اور اس قسم کے بچکانتا حرکتیں نہ ہو. یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے جہاں آپ کا کوئی پلیئر بال ٹیمپرنگ کرے اور کسی کو پتہ نہ لگے. یہ آزاد کشمیر کا انتخابات تھے, پوری دنیا دیکھ رہا تھا, اور یہ پاکستان کا فیلئر ہے کہ آپ صاف و شفاف الیکشنز نہیں کروا سکتے. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے ماضی میں دیکھا کہ آپ نے بارشیں ہوئی تھی, آپ نے ایک بیان دیا, وزیر اعظم اس پر مذاق اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آئے. کیا کہیں گے پچھلے دن جو اسلام آباد میں بارش آئی اور اسلام آباد مختلف سیکٹر ڈوبے, 2 سے 3 کی جانیں چلی گئی, کیا کہیں گے یہ ساری صورتحال؟ دیکھو میں تو کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیہ تھا, اور جو اس علاقے میں اسلام آباد کے لوگ رہتے ہیں, جو 2 شخص فوت ہوئے, جن کی کاروبار تباہ ہوا, جن کا پراپرٹی تباہ ہوا, جن کو نقصان ہوا, وہ آج تک ان سب کچھ کو بھگت رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب حکومت کو یقین آئے گا کہ چاہے سندھ میں ہو, چاہے کراچی میں ہو, چاہے یہاں ہو, اس قسم کے برسات کے بعد, اس قسم کے نیچرل ڈیزاسٹر کے بعد نقصان بھی ہوتا ہے, مگر
जो सबसे अफसोसनाक बात है, सबसे अफसोसनाक बात ये नहीं है कि खान साहब को दूसरों का मजाक उड़ाता है। सबसे अफसोस बात ये है कि खान साहब पाकिस्तान के अवाम को लावारिस छोड़ता है। हमारे यहाँ जब ये बारिश हुआ था, तारीखी बारिश, तारीखी मानसून और फ्लड्स हमारा अर्बन सेंटर्स में, देहातों में लोगों का फसल तबाह, लोगों को कारोबार तबाह, लोगों का दुकान तबाह, लोगों का मकान तबाह, और खान साहब ने 1 रुपया भी नहीं दिलवाया। आज भी इस्लामाबाद में इतना बड़ा सानिया हुआ है, आप सब ने अपने टेलीविज़न स्क्रीन में दिखाए होंगे, मुझे नहीं नज़र आया कि वहाँ का पीटीआई का एमएनए, वहाँ के पीटीआई के वज़ीर पहुँचे हुए होंगे। जैसे हमारा सिंध में जहाँ भी ऐसे कोई वाक़या होता है, मेरा पूरा का पूरा टीम, मेरे पूरे के पूरे वज़ीर, पूरा का पूरा हुकूमत पहुँचते हैं, वो अवाम के दुख दर्द में उनके साथ देते हैं। और अगर हमारे साथ वफाक के वसाइल होते, तो जैसे हमने वतन का बांटा था सुपर फ्लड्स में, जैसे हमने IDPs का ख्याल रखा, हम कभी भी अवाम को इस तरीके से लावारिस नहीं छोड़ते। मगर खान साहब ने मुसलसल यही किया है कि जहाँ भी कुदरती आफात से नुकसान हुआ है, वहाँ अवाम को बिल्कुल लावारिस छोड़ा गया। सर ये बताइए कि कोरोना के हवाले से आज फवाद चौधरी ने फिर एक धमकी दी है, वफाकी हुकूमत जिस पर सियासी अटैक की तैयारी कर रही है। आज ही कराची में एक डेथ भी हो गई है कोरोना वैक्सीन के बाद, एक्सपो सेंटर वाले। इसको आप कैसे देखते हैं, वैक्सीन को कैसे देखते हैं जो आज डेथ हुई है, और फिर क्या सिर्फ हुकूमत की जो खामियाँ हैं, पीपल्स पार्टी उनको भी लिस्ट कर रही है कि उन खामियों को दूर किया जाए, या सिर्फ सियासी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी भी इम्पार्शल ऑब्जर्वर अगर देखे और एनालिसिस करे, तो कम वसाइल के बावजूद और इस किस्म का प्रेशर के होने के बावजूद हमने काफ़ी मसाइल दूर किए हैं, और हम समझते हैं कि काफ़ी मसले रहते हैं, उसका मसाइल का हल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निकाल सकते हैं, कोई और सियासी जमात नहीं निकाल सकता। जहाँ तक कोरोना का बात है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये इस हुकूमत का नॉन सीरियसनेस और आपको दिखाती हैं, ये दिखाता है आपको कि ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। वो अगर हमारे पॉलिसी पे, हमारा जगह पे वो मुतमिन नहीं है, तो वो एटलीस्ट वो चुप रहते, वो इस तरीके से हमारे अवाम जो मुश्किल में हैं उन पे ताना नहीं निकालते, वो इस मुश्किल में जो लोग हैं उनको मदद करने की कोशिश करते, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू हमें सोशल सेफ्टी का प्रोटेक्शन के पैकेजेस दिलवाते, मगर वो ऐसे नहीं कर रहे हैं। वो जो भी अपने अवाम को बचाने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बचाने के लिए सिंध हुकूमत स्टेप्स ले रहे हैं, उनको सैबोटाज कर रहे हैं। अगर हमारा ये सिलसिला नाकाम होता, अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका ज़िम्मेदार खान साहब और उनके वज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, जिन्होंने हमारा वैक्सीनेशन का सिलसिला को अंडरमाइन किया, जिन्होंने हमारा लॉकडाउन का सिलसिला को अंडरमाइन किया है, और बहुत ही बुरा पैगाम भेजते हैं कि एक नहीं 2 पाकिस्तान है। जब लाहौर में कर्फ्यू लगता है, जब लाहौर में लॉकडाउन होता, अभी हाल ही में जब उन्होंने ये सिखों के लिए भारत के साथ बॉर्डर खोला था, जब भारत में पैंडेमिक रूज पे था और उसकी वजह से ये डेल्टा वेरिएंट पाकिस्तान में शामिल हुआ था, फिर यहाँ इस्लामाबाद में, गुजरांवाला में, इधर लाहौर में, फैसलाबाद में बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो रहे थे, इन्होंने लॉकडाउन करवाया, इन्होंने लाहौर में कर्फ्यू करवा दिया था। और जब हमारा कराची में, इस मुल्क का सबसे बड़ा इकोनॉमिक कैपिटल में 30% से ज़्यादा पॉजिटिव टेस्ट निकल रहे हैं, तो वो हमारा एफर्ट्स को अंडरमाइन कर रहे हैं। ये बहुत एक ख़तरनाक मर्ज़ है, मरीज़ है, बीमारी है। अब तो ये जो नया इसका वेरिएंट सामने आ चुका है, वो 100% ज़्यादा इन्फेक्शस है
compared to the original corona virus, وہ آپ کو زیادہ بیمار بھی کروا دیتا ہے. تو وفاقی حکومت کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پاکستانی کا خیال کرے. ہمارا خیال کرنے کے بجائے وہ سندھ کے عوام کی بےزتی کروا رہے ہیں, ہمیں جاہل کہا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ جتنا بھی کوشش کرے سندھ کا عوام ان کو بھرپور جواب دے. چیئرمین صاحب مجھے یہ بتائیے آ رہا ہوں میں آپ کی طرف. چیئرمین صاحب یہ بتائیے کہ 1 جولائی کو پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں طے یہ ہوا تھا کہ عید سے پہلے یعنی 2 ہفتے بعد پھر اس طرح کا کوئی ایسا اجلاس ہوگا. 8 گھنٹے وہ اجلاس تھا. اس کے بعد بریفنگ کے بعد جس طرح ہم حکومت کا جو کام دیکھ رہے تھے اس میں افغان ایشو کو بجائے کچھ بہتر کرنے کی مزید خراب کی ہے. ایک دوسرا یہ کہ اس کمیٹی کے اندر ایک مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف جی تھے. انہوں نے پھر کہا کہ اب جو ہے وہ میرے سمیت تمام جو ہیں سیاسی قیادت ہے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تو کیا یہ جو اجلاس تھا وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کے لیے تھا یا جو افغان ایشو تھا اس کو؟ میرا نہیں خیال ایز ان آئی ڈونٹ نو واٹ خواجہ آصف صاحب از ریفرنگ ٹو. وہ اجلاس افغان کے پورا نیشنل سیکورٹی کا سچویشن کے اوپر تھا. اور جہاں تک اس ایشو کی بات ہے, پیپلز پارٹی کی پالیسی میں ایک کنسسٹنسی رہا. ہمارا ایک ہی موقف جو 2007 میں تھا آج بھی ہے اور آپ سب کے سامنے ہے. دوسرے لوگوں کے موقف میں جیسے آج کنفیوژن ہے ویسے کل کنفیوژن تھا, اور مجھے نہیں پتہ کہ آنے والے کل کا کنفیوژن کیا ہوگا. لیکن میرا تجویز یہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کے سامنے اگر کلیئرٹی کے ساتھ اپنا موقف پیش کرے تو وہ جمہوریت کے لیے اور ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا. اور یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں, دوسری دفعہ نہیں, اب تیسری دفعہ ہو رہا ہے. سب کو تاریخ سے سیکھنا چاہیے, تاریخ کو دہرانے کی اجازت نہیں دینا چاہیے. اور ہمیں ترقی پسند قوتوں کے ساتھ اپنے اظہار کرنا چاہیے. ہمیں دہشت گردوں کو جو ظلم اور جبر کی بنیاد پہ اپنے میسج کو آگے لے کے چاہتے ہیں ان کا مزاحمت کرنا چاہیے, ان کو رد کرنا چاہیے اور تیاری پکڑنا چاہیے کہ پاکستان میں جو سوچ آنے والا ہے اس کا ہم جو بیانیہ تیار کرنا پڑے گا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کیا ہو سکتا ہے. کس طریقے سے ہم اس پورے خطے کے نوجوانوں کو ایک ماڈرن, پروگریسو, انکلوسیو آلٹرنیٹیو دلوا سکتے ہیں ایز اپوز ٹو دا فورسز جو بارڈر کے اس طرف اپنے دہشت گردی اور وائلنس کی بنیاد پہ اپنا اسکوپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں. پاکستان نے پہلے بھی اس ایشو کی وجہ سے بہت ہی نقصان اٹھایا ہے اور اب بھی وہ خطرات ہے اگر ہم ہوش کے ناک نہ لیں. سردار شیراز گورنر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہی ہوگا, بیکاز نہ صرف وہ پریس کانفرنس, ان کا میٹنگز تو ہوتے رہتے ہیں اور وہ وہی ڈیٹا دیکھتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. اور جس خطرناک تیزی کے ساتھ خاص طور پہ کراچی میں اس بیماری کی اضافہ ہو رہا تھا وہ نہ صرف that's not only exclusively to the Sindh government, سارے جو حکومتیں ہیں وفاقی حکومتیں ہیں ان کے سامنے یہ ڈیٹا ہے. ان کو پتہ تھا کہ ہمیں اس قسم کی سختی یا سندھ حکومت کو اس قسم کا سختی اپنانا پڑے گا. یہ جانتے ہوئے اپنی سیاسی وجوہات کی وجہ سے انسانوں کے صحت اور جانوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور انہوں نے پری ایمپٹیولی مخالفت شروع کیا. تو اب میں صاف بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کراچی میں بھارت والا سچویشن سامنے آتا ہے تو آپ میرے گواہ ہو. میں پہلے سے کہہ چکا ہوں کہ عمران خان اور اس قسم کے وزیر ذمہ دار ہوں گے, میں ان کو پکڑوں گا, آپ بھی ان کو پکڑیں. یہ بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ 2023 میں ہونے جا رہے ہیں یا اس سے پہلے ہو سکتے ہیں, اور ان انتخابات کو صاف شفاف بنانے کے لیے
پیپلز پارٹی کا کیا مطلب؟ دیکھو جہاں تک الیکشنز کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کوشش ہوگا کہ عوام کو جتنا جلدی اس نالائق نااہل اور ناجائز حکومت سے نجات دلایا جا سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور اپوزیشن پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر کرنے کو تیار ہے. جیسے ہی باقی اپوزیشن ایک پیج پہ آ جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف عدم اعتماد لے کر آنا ہے تو ان کا حکومت چلا گیا اور نیا الیکشنز تو پھر ہونا ہی ہونا ہے. جہاں تک صاف و شفاف الیکشنز کی بات ہے اس پہ جو بھی لیجسلیٹو ایفرٹس رہے ہیں ماضی میں اب وہ پیپلز پارٹی نے لیڈ کیے ہیں وہ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہی یہ دانلی کو بنیاد رکھا گیا پاکستان کی سیاست میں. پاکستان پیپلز پارٹی باقی سیاسی جماعتوں سے زیادہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں فری اینڈ فیئر صاف و شفاف الیکشنز ہو. اس میں لیجسلیٹو ریفارمز اپنی جگہ بہت سے طریقہ کار ہیں کہ ہم بہتری لے آ سکتے ہیں لیکن جو سب سے اہم کردار ہے جب سے سب سے اہم ریفارم کی ضرورت ہوگا وہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا الیکشنز میں مداخلت کو روکنا تاکہ آگے جا کے کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ کسی اور نے انٹرفیئر کیا ہے پاکستان کے الیکشنز میں. پاکستان کے الیکشنز کے فیصلے صرف پاکستان کے عوام کو کرنا چاہیے. آخری فیمیل رپورٹر ہے ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ظلم اور جبر کے بنیاد پہ اسلام کا پیغام ہی یہ نہیں ہے. اور ہم نے ہمیشہ ان چیزوں کے خلاف اور جو اقلیتوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے نہ صرف آواز اٹھائی ہے ان کے لیے پناہ بنا ہے ان کے مشکل سے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور جہاں تک فورس کنورژن کے ایشو ہیں اس لیے کہ سندھ حکومت انسانیت کی بنیاد پہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتی ہے. آپ کے ہاں زیادہ کیسز رپورٹ بھی ہوتے ہیں اور یہ بات تو ماننے پڑے گا کہ سندھ میں سب سے زیادہ ہندو پاکستانیز کا تعداد ہے تو اوبیسلی پھر جو انسیڈنٹس ان کے ساتھ ہوں گے وہ سب سے زیادہ ہمارا صوبہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے. مگر آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھنا ہے کہ جب بھی ظلم ہوتا ہے جب بھی جبر ہوتا ہے تو وہاں کا صوبائی ریاست صوبائی حکومت کس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. کیا وہ کھڑا ہوتا ہے ظلم کرنے والوں کے خلاف یا مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں میرے وزیر میرے نمائندے ہمیشہ پہنچتے ہیں ان کے پاس جو مظلوم ہیں. ایون ریسنٹلی ایک کیس جو سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ سامنے آیا تھا اس پہ ایکشن لیا گیا. اس عورت کو اپنا خاندان کے ساتھ اپنے پیرنٹس کو پاس واپس بھیجا گیا اور ہم نے کیسز فائل کیے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے مختلف کیسز ہم نے فائل کیے ہیں اس آدمی کے خلاف. تو obviously nothing is perfect مگر ہمارا کوشش ہمارا نیت قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ دیتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہیں.